سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی دنیا میں ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بج رہے ہیں۔ یہ کوئی گمنام ہستی نہیں ہے، بلکہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو اردو زبان بولی جاتی ہے، اس اردو زبان کی بنیاد رکھنے والے جو 3 افراد ہیں، ان میں سے ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ کہتے ہیں محققین کہ اردو کو 3 لوگوں نے جھولا جھلایا ہے، ان میں سے ایک ملک الشعراء طوطی ہند حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری ہستی شہباز دکن قطب دکن حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کی ذات ہے، اور حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ یہ 3 حضرات نے عربی اور فارسی کے بطن سے اردو زبان کو جنم دیا ہے۔ یعنی آپ حضرات مخدوم سمنا کا اگر ایک ہلکا سا تعارف جاننے کی کوشش کریں تو میں شروعات سے بات کر رہا ہوں۔ باپو نے ابھی فرمایا کہ اردو تو ہونا ہی چاہیے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ دینی علمی ذخیرہ اگر کسی زبان میں موجود ہے تو وہ اردو زبان میں موجود ہیں۔ اردو کے اندر فارسی کی لذتیں بھی موجود ہے اور عربی کی نکہتیں بھی موجود ہے۔ اس زبان کے اندر انسان اپنے معافی ضمیر کو آسانی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور کر سکتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، مگر جب وہ اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اردو کو مٹا دیں گے۔ میں کہتا ہوں مٹانا خود اردو ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو کو مٹا دیں گے۔ یاد رکھیے اردو زبان کے بانیین کے اندر حضرت مخدوم صاحب کا نام ہے۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس ہستی کا نام ہے۔ پورے بر صغیر میں سب سے پہلے، بر صغیر اکھنڈ بھارت آپ جس کو کہتے ہیں، پورے بر صغیر میں سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن کے ترجمے پہ قلم اٹھایا ہے تو اس قرآن کے ترجمے کرنے والے، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والی ہستی کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ فارسی زبان میں سب سے پہلے آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ فرمایا ہے، ورنہ آپ دیکھیں اس سے پہلے کون نظر آتا ہے۔ اور پھر ترجمے کا حسن بھی دیکھیں آپ، اب تو وہ اردو زبان میں بھی آ گیا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس ترجمے کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ایک طرف کنز ایمان رکھیں اور دوسری طرف مخدوم صاحب کا ترجمہ رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو گفتگو مخدوم صاحب فارسی میں کہہ رہے ہیں وہی گفتگو امام اہل سنت اردو میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کے اندر بہت فکری یگانت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کثیر التصانیف شخصیت کا نام ہے۔ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جس نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کے اس دور کے اندر دنیا کا دورہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان صبح جا کر شام کو دبئی سے گھر لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ممبئی کو ہم جاتے ہیں حاجی کو پہنچانے کے لیے تو ہم ممبئی سے ابھی آمود نہیں آ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی ہمیں میسج کرتا ہے الحمدللہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن یہ دور تو بہت آسان ہے، دنیا سمٹ چکی ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا کا دورہ کرنے پر نازا ہیں۔ لیکن ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے دنیا کا دورہ فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دورہ فرمایا ہے۔ یہ مخدوم پاک ہے، اور پھر اللہ نے مخدوم کو اس کرامت سے نوازا تھا کہ جس ملک میں تشریف لے جاتے اس ملک کی زبان آپ کی زبان پر جاری ہو جایا کرتی۔
जिस मुल्क में पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो कमाल अता फरमाया था कि आप जिस मुल्क में कदम रखते और फिर वहां के हालात का जायजा लेते, वहां के हालात को देखते और वहां जिस उन्वान पर जरूरत पड़ती लोगों को किताब लिख करके इनायत फरमा देते। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूं, आप मखदूम साहब के असफार को उठा करके पढ़ें तो आप मेरी बात की जरूर तस्दीक करेंगे। वैसे भी हम लोग मुबालगा आराई नहीं करते, मुबालगा आराई उन लोगों को अपने पीरों के लिए करना पड़ता है जिनके पीरों के बल्ले कुछ होता नहीं है। यहां तो खजाने मौजूद है, दफातिर के दफातिर मौजूद है। कैसा प्यारा नाम है अशरफ, ये कैसी ताबानी है मेरे अशरफ के जलवों पर, ये दुनिया दीवानी है। आप जानते हैं 14 साल की उम्र में आपने सारे उलूम हासिल कर लिए थे और आपको यह भी पता होना चाहिए मखदूम साहब का जो सबसे पहला उस्ताद है उसे दुनिया हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। मखदूम साहब जब मकतब आते जाते थे तभी उनकी मुलाकात हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हो गई थी। लोगों की दाढ़ियां सफेद हो जाती है वजीफे करते करते कि एक मर्तबा हजरत खिज़्र से मुलाकात हो जाए, मगर कुर्बान जाएं जिस मखदूम के बचपने का ये आलम हो। अल्लाह अकबर, जब बचपने में मरातिब ये हैं कि खिज़्र बार बार आते जाते मुलाकात करें, जब मकामे महबूबियत पर पहुंचे होंगे, मकामे कुदवतुल कुबरा पर पहुंचे होंगे तो उस वक्त अल्लाह ने आपकी विलायत का कैसी उनको शान अता की होगी, कैसी शान विलायत अता की होगी। अल्लाह अकबर, 7 साल की उम्र में आप क़िरात सबा के साथ हाफिज कुरान हुए। कुरान को 7 तौर पर 7 तरीकों पर पढ़ना जानते थे। आपकी जबान में, आसान जबान में अर्ज करूं, कुरान को 7 तरीकों से पढ़ना जानते थे। हम लोग कुरान को एक ही तर्ज पे पढ़ते हैं और एक पे पढ़ना भी चाहिए। इमाम हफ्स की रिवायत के साथ हम कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 7 तरीके से आज भी वो पढ़ाया जाता है, लेकिन अवाम में गालिबन उसकी तिलावत नहीं की जाती, क्योंकि इसलिए कि लोग उससे वाकिफ नहीं हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर तालीम भी कैसे हो रही है। अल्लाह अकबर, कितनी मुख्तसर सी उम्र में आपने बादशाहत को संभाला। दरअसल सिमनान जो है, सिमनान एक पूरी रियासत का नाम है, रियासत सिमना। आज भी आप ईरान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी रियासत है सिमनान, और उस पूरी रियासत सिमना का जो हुकूमती निजाम है वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खानदान में था। वो खुद बादशाह शरीफ नहीं बने थे, बल्कि उनके बाप दादा इनके खानदान को सादात नूर बख्शी कहते हैं। ये नूर बख्शी सादात हैं, इसकी एक अलग इस्तिलाह है, उसकी तरफ जाऊंगा तो फिर मैं बहुत सारे उन्वानात मुझे दिए गए हैं, मैं उसकी तरफ नहीं आ सकूंगा और घंटे भर में गुफ्तगू भी मुकम्मल करना है, जिसमें से 15 मिनट तो हो चुके हैं। मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करने की तरफ आऊंगा। अंदाजा फरमाएं, ये खानदान है सादात नूर बख्शी, और फिर उसके बाद ऊपर सब बादशाह हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आपने उन्वान मखदूम साहब दिया तो मैं कोशिश करूंगा उस पर मैं अर्ज करूं। पूरा खानदान मखदूम साहब से लेकर ऊपर तक ये सब बादशाह हुए हैं, लेकिन बादशाह होने के साथ साथ सब औलिया भी हुए हैं। विलायत और शहीनशाहियत दोनों साथ साथ चल रही है, बादशाहत और विलायत दोनों साथ साथ चल रही है मखदूम साहब के खानदान में। और आपको जो तलबा बैठे हुए मैं उनसे भी कहता हूं, मखदूम साहब का खानदान वो खानदान है कि महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा मारूफ नाम है अहले हिंद के लिए महमूद का। मखदूम साहब कहा करते थे कि महमूद गजनवी जो है उसके बाप दादा हमारे खानदान के गुलाम हैं, आजाद करदा गुलामों को वो मकाम मिला है कि जिनकी बादशाहत के डंके बजे हैं। वो खानदानी बादशाह है मखदूम साहब। और बहुत वालिद साहब के विसाल के बाद बहुत मुख्तसर सी उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र, जिस उम्र में लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं उस उम्र में मखदूम साहब बादशाह बन गए, सिमनान के बादशाह बने आप। और सिमनान के बादशाह बने तो जो लोग तारीख पढ़ते पढ़ाते कुछ चेहरे मुझे दिखते हैं
جنہیں میں جانتا پہچانتا ہوں کہ یقیناً تاریخ پڑھتے ہوں گے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ہلاکو خان کا. ہلاکو خان، ان خان صاحب کا نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اس لیے کہ آپ پکچر کے خان صاحب لوگوں کو تو جانتے ہیں. ان لوگوں کو بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے منتیں مانی تھی. تاریخ ہے پوری ایک کہ ہم مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑوں کے گھٹنوں کو ڈبو دیں گے. یہ وہ دور ہے جو دور سلطان شمس الدین التمش کا دور تھا ہندوستان کے اندر، اور ادھر ہلاکو خان کا ابتدائی دور تھا. ہلاکو خان جب چلا اپنی فوج لے کر، تو یہاں بات بیچ میں ابھی ذہن میں آ گئی تو اس کو بھی عرض کر دوں. کوئی مسلمان بادشاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا. یہ تاریخ ہے اپنی. کوئی مسلمان بادشاہ، کوئی بادشاہ مقابلہ نہ کر سکا. سارے بادشاہ اس سے شکست کھائے. وجہ اس لیے کہ صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کی فوج مقابلے کے لیے چلی ہلاکو خان کی، تو بڑے بڑے اولیاء نے اس فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. کہا ہم ہلاکو سے نہیں لڑیں گے، اس کی فوج سے نہیں لڑیں گے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو کی فوج چلتی تھی تو ایسی لاکھوں کی تعداد تھی اس کی کہ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں، اور ایک زمین کا سینہ دہلتا تھا اس کی فوج کے چلنے سے. کئی دن تک کے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بہتا رہا. دجلہ کا پورا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر اس نے اینٹ رکھنے کے بجائے مسلمانوں کے سر رکھ کر کے مینار تعمیر کیے، عمارتیں تعمیر کی. غور کیجئے کتنے سر کٹے ہوں گے کہ مسلمانوں کے سر پہ سر رکھ کر اس نے مینار بنائے، اس نے عمارتیں بنائی. یہ ظلم کی داستان ہے. مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا اندازہ نہیں. کاش کہ مسلمان تاریخ پڑھتے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے تو یہ جو ہلاکو خان کی فوج تھی یہ چنگیز خان کا پوتا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہلاکو کو ورگلا کر کے مسلمانوں پر حملہ کروانے والے کون تھے آپ کو پتا ہے؟ یہ روافظ تھے. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. لوگ ہلاکو کو بدنام کرتے ہیں، وہ تو بدنام ہے ہی، لیکن ہلاکو کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے والے روافظ تھے. یہ بھی ایک الگ سی تاریخ ہے، ایک بہت بڑا اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. کاش کہ آپ اپنی علماء کے پاس بیٹھ کر کے ہلاکو خان کی تاریخ کو سنیں. یہاں اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں ابھی ہلاکو پہ آؤں گا تو پھر میرا ٹائم ہلاک ہو جائے گا اور عنوان اپنا دور رہ جائے گا. تو آپ توجہ فرمائیں. بغداد میں مسلمانوں یعنی اہل سنت کی حکومت، بلکہ پوری دنیا میں اہل سنت کی حکومت تھی دنیا اسلام پر. لوگ کہتے تھے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس جا، تو اہل سنت ہی کی بستی میں برسے گا. یعنی اتنی بڑی حکومت تھی. مگر اولیاء اللہ نے فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. تو جب ان ولیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اس طاقت کا فوج کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اس وقت ان ولیوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجال الغیب اولیاء کی وہ جماعت ہے کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن جس کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ فتح اور نصرت لگ جاتی ہے. تو اولیاء اللہ نے اس کی فوج میں بلکہ تمام مسلمان بادشاہوں کی فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. جب ان اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ تم سے روحانیت کا نظام ہے، تم سے ہماری ترقیاں ہیں، تم سے ہماری کامیابیاں ہیں، تو تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجال الغیب کی روحیں اس وقت مسلمان فوجوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہلاکو کی فوج کے سروں کے اوپر ہے، اور وہ روحیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے اے کافروں،
ان فاسقوں کو ہلاک کر دو، ان فاسقوں کو برباد کر دو۔ اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت فاسق ہو چکی تھی، مجرم ہو چکی تھی، گنہگار ہو چکی تھی۔ اور یاد رکھنا، جب مسلمان عیاش ہو جاتا ہے، جب مسلمان ناکارہ ہو جاتا ہے، جب مسلمان اپنی رات اور کی تنہائیوں کے اندر شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے، تو اس وقت تو اللہ کافروں کی تلواریں ان کے لیے بے نیام کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا انداز ہے، یہ قدرت کی سنت ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کفر کی تلواریں ان کی گردن اڑانے کے لیے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کروڑوں عورتوں کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، لاکھوں عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مٹنے والی قوم، تباہ ہونے والی قوم، برباد ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ کیا؟ جب قوموں کے اندر دولت کی وجہ سے فسق و فجور آ جاتا ہے، گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج بھی ایسا لگتا ہے مسلمان مٹنے کے قریب ہے، مسلمان لٹنے کے قریب ہے، مسلمان بربادی کے قریب ہے۔ وجہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آج بھی رجال الغیب کی روحیں کفر سے کہہ رہی ہے، اے کافرو، ان فاسقوں کو ہلاک کر دو۔ اپنی راتیں تو دیکھو، اپنے دن تو دیکھو، اپنی صبح تو دیکھو، اپنی شامیں تو دیکھو۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم فسق و فجور میں مبتلا نہیں؟ اللہ اکبر! تقریر سننے کے لیے تو مسجدیں بھرتی ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی مسجدیں بھرتی ہے؟ دین سننے کے لیے تو مسجدیں بھرتی ہے، کیا دین پر عمل کرنے کے لیے بھی مسجدیں بھرتی ہے؟ آج ہم خوش ہیں، ہمارے جلسوں میں 1000 آ گئے، لاکھ آ گئے، اتنے آ گئے۔ میرے بھائی، جو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے، ایک دور وہ آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اتنے ویوز آ گئے، اتنی تقریریں سن لی گئی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مسلمان سچے وہ تھے، سنتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ابابیلوں کا لشکر آتا تھا، ان کے لیے آسمانوں سے مدد آتی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بلکہ اگر آپ برا نہ مانے تو جو دنیاوی لوگ کہلاتے ہیں وہ تو زنا اور شراب میں مبتلا ہیں، جو مذہبی کہلاتے ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہیں۔ پوچھو اپنے بزرگوں سے، علماء سے، زنا اور شراب سے بدترین جرم ہے امت میں فتنہ پیدا کرنا۔ سور کھانے سے بڑا، شراب پینے سے بڑا، زنا کرنے سے بڑا جرم کیا ہے؟ امت میں فتنہ پیدا کرنا، امت کو منتشر کرنا، امت کو اختلاف میں مبتلا کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ذرا، اللہ اکبر! کیونکہ زانی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، زانی کو اس کے گناہ کا وبال اکیلے پکڑتا ہے، شرابی کو اس کے گناہ کا وبال اکیلے پکڑتا ہے۔ لیکن جب کوئی مذہبی آدمی امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، تو پھر قوم آپس میں لڑتی بھڑتی ہے، آپس میں تباہ ہوتی ہے، آپس میں برباد ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی شادیاں دیکھو، شادی میں کدھر دین ہے؟ اپنی نمازیں دیکھو، نماز میں بھی تک خدا کی یاد نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی محفلیں، خوشیوں کی محفلیں دیکھو، غموں کی محفلیں دیکھو۔ اللہ اکبر! آپ سے میں پوچھتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بدگمانی نہیں کرتا، ہاتھ مت اٹھانا، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا تلاوت کے لیے؟ آج سے پہلے قرآن کب پڑھا تھا؟ ارے قرآن تو قرآن ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن کلمہ تو پڑھنا آتا ہے۔ آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج سے پہلے اللہ کی تسبیح کب کی تھی؟ آج سے پہلے اللہ کی تکبیر کب بیان کی تھی؟ جو قوم اپنے اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اور پھر ذرا سوچو، ایک دن میں گانے کتنے سنے ہیں اور پھر نعت کتنی سنی ہے؟ گانا سن کر تو روئے ہیں، کبھی نعت سن کر بھی رونا آیا ہے؟ حضرت صاحب فرما رہے تھے، علامہ جامی کی بات، اللہ اکبر! جامی پھر جامی ہے، اللہ اللہ! ایسا عاشق رسول، خدا کی عزت کی قسم، جامی نے وہ گل بوٹے پروئے ہیں، وہ گل بوٹے بوئے ہیں زمین نعت پر، زمین اشعار پر، کہ اللہ اکبر! آج بھی اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جامی اس عاشق
صادق کو کہتے ہیں میرے بھائی کہ جب نعت لکھ کر لے جاتے ہیں تو رسول اللہ مزار اقدس سے باہر آ کر جامی سے ملاقات کرتے ہیں. جامی کہتے ہیں حضور بھوک لگی ہے. جامی کہتے ہیں یہ واقعات نہیں عرض کر رہا ہوں, میرا عنوان وہ نہیں. جامی کہتے ہیں حضور بھوک لگی ہے تو اونگ طاری ہوتی ہے. حضور علیہ السلام آ کر کے روٹی اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے ہیں اور لقمہ کھلا کے پھر روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں اچھا عبد الرحمن میں چلتا ہوں. جامی کہتے خدا کی عزت کی قسم جب میری آنکھ کھلی ہے تو جو لقمہ منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں موجود تھا, جو ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ میں موجود تھا. جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا حضور اب میں چلتا ہوں. تو مزار انور سے آواز آتی ہے بسلامت روی وہ باز آئی, جاؤ ابھی جاؤ اور اس کے بعد پھر واپس آنا. ابھی جا رہے آنے کی بشارت مل جاتی ہے. اور جب آخری مرتبہ حاضری ہوئی تو کہا حضور جا رہا ہوں. کہا بس سلامت روی. جامی سمجھ گئے اب اس کے بعد دوبارہ میری حاضری نہیں ہوگی, اور جو رویا ہے وہ جامی کا اپنا حصہ ہے. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں جامی کی ایک نعت ہے. جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد, جہاں روشن است از جمال محمد, دلم زندہ شد از وصال محمد, دلم زندہ شد از وصال محمد. اور کہتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے, خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد. اور جامی اپنا تعارف کراتے ہیں, کہتے ہیں میری ترقی کا راز کیا ہے. تو جامی کہتے ہیں بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلامان آل محمد, غلامان آل محمد. یہ جامی ہیں. جامی ہے. جامی کی بات اگر آئے تو پھر بات ہو. جامی کہتے ہیں چسوے من گزر آری. کہتے تو سبھی ہے نا, لیکن نعت کا اثر وہیں تک ہوتا ہے جہاں تک ذات کا اثر ہے. جن کے کردار فسق و فجور میں مبتلا ہو ان کی زبان سے نعت اثر انداز نہیں ہوتی. جن کے کردار نعت پڑھتے ہیں اور جب زبان نعت پڑھتی ہے تو پھر نعت کا رنگ نظر آتا ہے. ورنہ پڑھنے والے تو بہت, اب تو پڑھنے والوں کی نظر جس کی نعت پڑھی جا رہی اس پر نہیں ہوتی بلکہ لوگوں پر ہوتی ہے, مائک پر ہوتی ہے, ایکو پر. الا ماشاءاللہ. اگر کوئی احمد رضا جیسا نعت پڑھنے والا ہو تو بس اتنا کہہ دیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. ایک اتنا بڑا واقعہ ایک مصرے میں بیان کیا میرے امام نے, آخر کافروں کو حضور نظر کیوں نہیں آئے, یا آج حضور نظر کیوں نہیں آتے. لوگ کہتے جب نبی حاضر بھی ہے اور ناصر بھی ہے تو دکھا تو دو. میں نے کہا جب تم فرشتے جو نبی کے غلاموں کے غلام اور خدام عام فرشتے, تو جب تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو آقائے کل کو کیا دیکھ سکتے. عام فرشتوں سے مومنوں متقیوں کا مقام افضل ہے. شرع قائد میں ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا کہ عام فرشتوں سے جو متقی مومنین ہے. کون متقی مومنین؟ غوث اعظم. آپ ہم متقی نہیں ہیں, ابھی تو ہمیں تقوی کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. کدھر متقی ہو بھائی؟ اگر تقوی کا مفہوم بتا دوں تو آپ کے دماغ سے کتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ باہر ہو جائیں گے, جس کو آپ نے خود بنا کر کے رکھا ہے.
یاد رکھیے گا، یہاں تو ہر پیر کا عرس ہوتا ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہیں، ہر پیر قطب ہے، ہر امام اعظم ہے، ہر مولوی علامہ ہے۔ آپ نے تو بدل ہی پورا نقشہ چینج کیا ہے۔ کوئی تفریق ہے، کوئی فرق ہے، کیا ہے؟ تقوی کی در ہے، تقوی کی در ہے۔ وہ متقی لوگ تھے جن کے فرشتے خدام تھے۔ کس عمر میں؟ میرے مرشد غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا مدرسے جاتا تھا تو فرشتے ساتھ مدرسے تک پہنچانے آتے اور کہتے تھے اٹھو اللہ کے ولی کو جگا دو۔ جس کو مدرسے تک فرشتے پہنچانے جاتے ہیں یہ امام متقی ونو کا ہے، غوث اعظم امام متقی ونو کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں۔ جب غوث اعظم کو مدرسے تک عام فرشتے پہنچانے جاتے ہیں تو رسول اعظم کی شان کا عالم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دکھتے کیوں نہیں؟ میرے امام نے یہ فلسفے کو آپ بھی تھوڑا ہوشیار ہیں، آپ بھی کہتے ہیں مولانا ذرا مسلک کی بات نہ کریں۔ میں نے کہا کون سا ایسا سچا ولی ہے جس نے مسلک کی بات نہ کی؟ آج مسلک کی بات لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، کہتے ہیں مسلک کی بات مت کرو بھائی، میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ کہا میٹھی کسی اور سے سن لو۔ اگر مسلک کی بات کڑوی لگتی ہے تو ہمارا شعار ہے مسلک کی بات۔ اس امت میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے وہ مسلک کی جنگ ہے۔ اگر آپ کو مسلک کی جنگ پسند نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں لڑنے لڑانے کی بات نہ کرو۔ ہم لڑنے لڑانے کی بات کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ اس امت میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ مسلک کی جنگ ہے۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور وہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کے حکم سے لڑی گئی۔ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف نہیں ہوئی یہ جنگ، یہ سب سے پہلی مسلک کی جنگ۔ دوسری مسلک کی جنگ کربلا میں ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں ہے مسلک کتنا؟ آپ تو ہر 2 دن پر کپڑے تیسرے دن پہ چینج کرتے ہیں۔ لوگوں کی فکر کپڑے بدلنے سے پہلے بدلتی ہے۔ کسی نے دولت دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ جائیں، کسی نے سائیکل دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ جائیں، کسی نے موبائل دے دیا تو اس کے پیچھے، یوٹیوب پر کسی نابالغ محقق کو سن لیا تو اس کی تقریر پہ پھسل جائے۔ جن کی سوچ اتنی ناپختہ ہو، اتنی خام اور کچی ہو کہ وہ کپڑے بدلنے سے زیادہ اپنی فکر بدلتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح۔ اپنے بزرگوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ بتائیے صحیح۔ میں دور نہیں جاتا، میں عرض کر رہا ہوں امام نے فلسفہ بیان کیا، حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ تھک رہے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اگر نہیں، نعرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تھک گئے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ اسی کو بریلی کا قلندر کہتے ہیں جان ہے۔ حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں جان ہے۔ جان کیا نظر آئے؟ کبھی اپنی جان بھی دیکھیے، دیکھی ہو تو ذرا ہم سے بھی نظرانہ لے کے ہمیں بھی بتا دیں۔ جب اپنی جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کیسے نظر آ سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے جس پر آپ چپ رہے، آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اب تو آپ بھی اس کے محتاج ہو گئے، جب تک مقرر نہ کہے گا ہم نہیں کہیں گے۔ یعنی اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں چپ رہنا چاہیے۔ بولو بھائی کتنا بڑا جملہ کہا کہ جب اپنی جان نظر نہیں آتی، دیکھا اپنی جان؟ پوچھو ان علماء کرام سے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے سید صاحب بڑے عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، سید عبدالحبیب صاحب، مفتی صاحب ہمارے، مفتی صابر صاحب ہمارے، سید شیر علی باپو، اور میں تو سب کے نام بھی نہیں جانتا، یہ ہمارے حافظ عبدالرحیم صاحب، مولانا سید محمد قادری صاحب باپو سب ہے۔ کبھی جان دیکھی اپنی؟ آپ نے دیکھی ہو تو بتاؤ، بتا دو بھائی، ہمارے پہ وہ احسان ہوگا۔ کبھی جان دیکھی؟ او بھائی جان تو چھوڑو، اپنا چہرہ نہیں دیکھا آج تک بغیر آئینے کے۔ کتنے اندھے ہیں کہ خود کا چہرہ نہیں دیکھتے، اتنی بڑی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور نظر کیوں نہیں آتے جب حاضر ہے؟ میں نے کہا اوقات میں رہو۔ جب اپنا چہرہ، توجہ، جب بغیر آئینے کے اپنا چہرہ نہیں دکھتا تو نبی کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو کہا پھر آئینے سے تو اپنا چہرہ دکھتا نا، تو پھر نبی کیسے دکھیں گے؟ تو اسی میں نے یہی کہا کہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے اور نبی کو دیکھنے کے لیے کوئی مخدوم اشرف جیسا پیر چاہیے،
کوئی غریب نواز جیسا پیر چاہیے، امیر خسرو جیسا پیر چاہیے، علامہ جامی جیسا پیر چاہیے۔ امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، ارے اپنے نفس کو انا کو مٹا دے، جدھر نظر کرے گا ادھر یار کا جلوہ ہی جلوہ۔ گھمنڈ کے پتلے بنے ہو، کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو حسن کا گھمنڈ ہے، کسی کو دولت کا گھمنڈ ہے، کسی کو طاقت کا گھمنڈ ہے، کسی کو قوت کا گھمنڈ کا پتلا جب تک بنے رہو گے کچھ نہیں دکھے گا۔ مٹا اپنی ہستی کو بلال کی طرح، مٹا اپنی ہستی کو اویس کی طرح، مٹا اپنی ہستی کو ولیوں کی اللہ والوں کی طرح۔ وہ جلوہ کہاں نہیں، کہاں ہے وہ جلوہ؟ تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر صرف مدینہ منورہ میں نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی بات ہے۔